مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تاریخ کا بدترین فتنہ منگول تھا جس نے مسلمانوں کو علمی اور طاقت کے مراکز بشمول بغداد کے اوپر قہر نازل کیا۔ اس نے ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور عظیم سلطنتوں کو ڈھیر کر دیا۔ اس فتنے کے سامنے جن مسلمان ہیروز نے بند باندھا ان میں ہندوستان میں علاؤالدین خلجی اور مصر میں سلطان رکن الدین بیبرس قابل ذکر ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ دونوں مملوک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی غلاموں میں سے تھے، تاہم اپنے انصاف و بہادری کے اوصاف کی وجہ سے بادشاہ بنے اور تاریخ میں شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ رکن الدین بیبرس مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران ہے۔ انہوں نے 1260 سے 1277 تک 17 سال مصر و شام پہ حکومت کی۔ وہ ہلاکو خان اور دہلی کے غیاث الدین بلبن کے ہم اثر تھے، جو کہ نسلاً ترک تھے اور دونوں غلام تھے۔ وہ 7ویں صلیبی جنگ میں فرانس کے لوئس نہم اور 1260 ہجری کو جنگ عین جالوت میں منگولوں کو شکست دینے والے لشکروں کے کمانڈر تھے۔ خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر میں پیدا ہوئے اور ان کا نام محمود رکھا گیا۔ بعد ازاں حالات کی گرمی کی وجہ سے وہ غلام بنے اور سلطان کو فروخت کر دیے گئے۔ الٹیمیٹلی سلطان نے کئی لاوارث لڑکے اپنی کفالت میں لیے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی، خوراک کا خیال رکھا جاتا اور سخت جنگی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا۔ اس طرح یہ لڑکے سلطان کے وفادار بن جاتے اور سلطان کی ذاتی فوج میں شامل کر لیے جاتے۔ محمود براہ راست سلطان مصر کے زیر نگرانی تربیت پا کے رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گئے اور اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کا سالار شمار ہونے لگے۔ رکن الدین بیبرس کی زندگی کی سب سے اہم جنگ معرکہ عین جالوت ہے، جو 1260 میں پیش آئی۔ مصر، شام و فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس معرکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 251۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ ہے اور اس علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پہ حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قدس تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سالار تھا۔ سلطان قدس کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش شمالی افریقہ کے مسلم علاقے، اور پھر اندلس یعنی یورپ۔ مگر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچانا ایک موضع رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کے قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خال کا انتقال ہو گیا اور دنیا بھر سے تاتاری قراقرم کے مرکزی جرگے، جسے کرولتائی کہا جاتا تھا، اس میں شرکت کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبغا خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کے واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے قدس کو لکھا گیا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا یا قطبغا خان کی طرف سے، اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان قدس کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاویدانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خط کے الفاظ یہ تھے۔ غالب امکان ہے کہ یہ خط ہلاکو خان نے قراقرم روانگی سے قبل بھیجا تھا، جس میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے رعونت انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ دیکھ کے سلطان مصر اور رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ 2 شیروں کے سامنے اتنی ذلت آمیز حرکت اس کو مہنگی پڑی۔ بعد میں سلطان کو خط کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا، ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ کے واپس چلا جائے۔
اس پر سفیر نے جواب دیا تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں. جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کے سلطان مصر آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے کہا ان تاتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کے انہیں قتل کر دیا جائے. ہماری طرف سے خط کا جواب یہی ہے. 1260 عیسوی کو عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قطبغا خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان قدس اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے. ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عدوی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا. عملی طور پہ افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی. بیبرس تاتاریوں کے کچھ سے سن کے کہا کرتا تھا وقت آنے دو ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں. قطبغا خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایت تھیں کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پہ ہرگز حملہ آور نہ ہو. امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قدس کو فوراً منگولوں پہ حملہ کرنے کا مشورہ دیا. اس طرح باقاعدہ طور پہ آگے بڑھ کے بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا. عین جالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا. اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کے بٹھا دیے. بیبرس نے ابتدائی طور پہ پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کے گھاٹی میں پھنس گئے. گھات لگا کے دشمن کو تنگ جگہ لا کے پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا جو بیبرس نے خود ان پہ استعمال کیا. اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قطبغا خان بیبرس کی چال میں آ گیا. گھاٹی میں گھات لگائے ہوئے محفوظ مصری دستوں نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا. منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دو اطراف سے مسلمانوں میں گر گئے. بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اس بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. قطبغا خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا. منگول لشکر مکمل طور پہ قتل یا گرفتار ہوا. مقتول سالار قطبغا خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا. عین جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کی منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئیں. مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینا شروع کر دیے. اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کی اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئیں. اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کے عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی. اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ کئی حملے کیے مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے. ہندوستان پر مسلسل تاتاری حملے اور خلجیوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثال ہے. علاؤالدین خلجی وہ بہادر مسلمان حکمران تھا جس نے تاتاریوں کو ہندوستان میں نیست و نابود کیا. مورکہ عین جالوت سے قبل سلطان قدس اور رکن الدین بیبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دے دیے جائیں گے مگر بعد میں سیف الدین قدس مکر گیا اور اس طرح قدس اور بیبرس کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی. اور مورکہ عین جالوت کے چند دنوں بعد ہی پرستار طور پہ سلطان قدس کو قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بیبرس سلطان مصر بنا دیا گیا. سلطان قدس کے بارے میں کے قتل کے بارے میں سلطان بیبرس کا نام مشکوک انداز میں لیا جاتا ہے. رکن الدین بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا ورنہ ان ملکوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو ایران، عراق اور ترکستان کا ہوا. بیبرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولوں کے حملوں کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پہ حملہ آور ہوا. اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیائے کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی.
بیبرس کا دوسرا بڑا کارنامہ شام کے ساحل پہ قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا ہے۔ یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگیں کے زمانے سے شام کے ساحلی علاقوں پہ قابض تھیں۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرون ملک اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پہ ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے برابر مدد پہنچتی رہتی تھی۔ یہ حکومتیں مصر و شام کے خلاف منگولوں سے اتحاد کر لیتی تھیں اور مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان دب گئے تھے۔ اس نے عین جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرنے پر 1268 میں مسیحی سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کیا۔ انطاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ 1271 میں نویں صلیبی جنگ کا باعث بنا، جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی۔ تاہم وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا۔ اس نے صلیبیوں کو دیگر کئی جنگوں میں بھی شکست دی۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی اور نوبہ کا علاقہ بھی فتح کر لیا، جو ایوبی سلاطین کے زمانے سے مصر کی حکومت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہے۔ وہ نہ صرف مصری عوام بلکہ تمام عالم اسلام کا بڑا مقبول ہیرو ہے۔ بیبرس صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ سمجھدار اور عادل حکمران بھی تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی کامیابیوں سے بہت متاثر تھے اور اس کے کارناموں کو دہرانا چاہتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے گئے۔ ان میں سے ایک خلافت کے سلسلے کی بحالی ہے۔ سقوط بغداد اور خلیفہ مستعصم باللہ کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا 3 سال تک بغیر خلافت کے رہے۔ اتفاق سے ظاہر باللہ عباسی کا ایک لڑکا القاسم منگولوں کی قید سے چھوٹ کر 1262 میں مصر آ گیا۔ بیبرس اس کو عزت و احترام کے ساتھ قاہرہ لایا اور زمانے کے مشہور عالم عزیز الدین کی موجودگی میں ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور مصر میں ان کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح عباسی خلافت اب بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی۔ اگرچہ مصر کے یہ عباسی خلیفہ صرف نام کے ہوتے تھے اور اثر میں اقتدار مملوک بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا، لیکن اس طرح کم از کم ایک اسلامی شعار کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ سلطان بیبرس اسلامی تعلیمات کا خود بھی پابند تھا۔ اپنی سلطنت میں اس نے اسلامی احکام پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے عہد میں عدالت میں بڑے سے بڑے آدمی پہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ خود بیبرس پہ بھی لوگوں نے مقدمات دائر کیے اور اس کو عدالت میں آنا پڑا۔ بیبرس نے شراب بنانے اور اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حد سے پہلے مصر سے غلاف کعبہ کی مکہ معظمہ سے لے جانے کی رسم کا آغاز بھی بیبرس کے زمانے میں ہوا۔ وہ پہلا حکمران ہے جس نے چاروں فقہات مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی کو سرکاری طور پہ تسلیم کیا اور مصر و شام میں چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے قاضیوں کا تقرر کیا۔ اس سے پہلے صرف شافعی قاضی مقرر کیے جاتے تھے کیونکہ مصر میں اکثریت فقہ شافعی پہ عمل کرنے والوں کی تھی۔ بیبرس ایک عظیم حاکم تھا۔ اس نے رفع عامہ کے کام بھی کیے، نہریں بنائیں، پل بنائے، مدرسے تعمیر کروائے۔ 1277 کو یہ عظیم حکمران اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا اور اپنی ایک شاندار تاریخ پیچھے چھوڑ گیا۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک